کامران مرتضیٰ صاحب کی خبر ہے، ان کے پاس اس کی مصدقہ جو ہے وہ معلومات ہوں گی کہ وہ ان کے پاس کوئی ریکارڈنگ یا کسی اور کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے یا نہیں، لیکن میں اس کو خوشائند سمجھتا ہوں۔ اگر اس طرح ہوا ہے، میاں نواز شریف صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، اگر پارلیمنٹ میں ایک ایسا مسئلہ درپیش ہوا کہ جس کا حل میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے ہوا ہے، وہ مسئلہ ان کے ہاتھوں حل ہوا ہے، تو اس پر تو ان کے جماعت کے لوگوں کو بھی ان کی ستائش کرنی چاہیے، اور ہم اگر اپوزیشن کے لوگ ہیں تو ہمیں بھی اس کی ستائش کرنی چاہیے کہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن مجھے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہم کہتے ہیں مقدس ہے، اس کی ایک عزت ہے، کیا ہم اپنے سیاستدان اپنے ہاتھوں سے اس پارلیمنٹ کی تقدیس کو خراب نہیں کر رہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر کا اتنا بڑا عہدہ، وہ پارلیمنٹ میں اس کی جو حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق اس کا کب کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کے بارے میں ایسی تعویلات کہ جی وہ ویریفیکیشن کا جو ہے مرحلہ تھا، پھر اس میں آزاد اراکین تھے، پھر آزاد اراکین سے ویریفیکیشن کرنی تھی، پھر پی ٹی آئی کے لوگ، دیکھیں جمعیت علماء اسلام تو پارلیمانی گروپ ہے نا، جمعیت علماء اسلام تو پارلیمانی پارٹی ہے نا، بالکل اس کی تو ایک حیثیت ہے نا، تو ہم نے تو محمود خان اچکزئی کی کو باقاعدہ لکھ کر دیا ہوا تھا، سائن کر کے دیے ہوئے تھے، تو چلیں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تسلیم نہ کریں، آپ آزاد لوگوں کو ایک پارلیمانی پارٹی تسلیم نہ کریں، لیکن جمعیت علماء اسلام تو ایک پارلیمانی جماعت ہے اور وہ اپوزیشن کی جماعت ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے لکھ کر دیا تھا کہ ہم ان کو قائد حزب اختلاف کے لیے باقاعدہ نامزد کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس پر دستخط ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ کے اس تقدس کو ہم نے اتنے مہینوں تک اپنے پاؤں تلے کیوں روندا ہے کہ اس اتنی بڑی سیٹ کو جو ہے وہ ہم نے اس بنیاد پر رو کے رکھا کہ جی ویریفیکیشن کر رہے تھے نا، وہ کیونکہ کہہ رہے تھے دوسرے جو لوگ ہیں، کئی لوگوں نے آ کر شاید ہو سکتا ہے فردن کہا ہو، انڈیویجول کہا ہو جا کر یہ اسپیکر صاحب کو کہ ہم نہیں چاہتے محمود اچکزئی بنے، ہمیں بنا دیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں منى، دیکھیں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو آپ دیکھیں کہ اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب کے مد مقابل یا آزاد لوگوں میں سے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ تو سامنے آتا، یا جمعیت علماء اسلام میں سے کوئی ایک بندہ تو سامنے آتا۔ تو سر ہو سکتا ہے انجینئر صاحب اس لیے سامنے نہ آیا ہو کیونکہ اگر سامنے آتے تو ظاہر ہے ان کو پھر بڑی تنقید کا سامنا ہوتا نا کہ آپ پارٹی پالیسی سے انحراف کر رہے ہیں، آپ خان صاحب سے انحراف کر رہے ہیں، آپ خود اپنے لیے ایمبیشنز رکھ رہے ہیں۔ یہ سوال تو مونا بذات خود ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ سامنے نہیں آ رہا، اگر ایک چیز ریٹن میں نہیں آ رہی، اگر آپ اور پھر آپ دیکھیں آپ ایک خود سے آپ نے ایک بات، اب ہمیں آپ صحافی لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، آپ اور ہمارے سامنے تو کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آئے گی تو ہم اس پر بات کریں گے۔ اسپیکر صاحب جیسے اتنا بڑا عہدہ ہے، انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ کے بغیر کس طرح اس چیز کو اتنا ڈیلے کیا، مؤخر کیا، اور میں ایک بات اور بھی اس میں اور یہ بغض معاویہ بھی تو انہوں نے کہا ہے نا ابھی ساتھ ساتھ، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی اسٹریٹجی تھی خان صاحب کی کہ جی بغض معاویہ ہو، یا ظاہر ہے چونکہ آپ لوگوں نے بھی حامی بھری ہے، جے یو آئی فے نے بحیثیت جماعت، تو آپ کو بھی لگتا ہے یہ محمود اچکزئی صاحب کی نومینیشن بغض معاویہ کی کوئی چھوی ہے، اس میں جھلک ہے؟ یہ میں حب علی اور بغض معاویہ پر جانے سے پہلے ایک بات، ایک تاریخ کے لیے ایک آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس طرح ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اسمبلی کے فلور پر استعفے دیے تھے 2013 کی اسمبلی میں، اور اتنے مہینوں کے بعد بھی اسمبلی کے فلور پر دیے گئے استعفے ویریفیکیشن کے نام پر قبول نہیں کیے گئے، اور پھر اتنے مہینوں بعد وہ پارلیمنٹ میں آئے اور پھر دوبارہ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے۔ ہم اپنے سیاسی لوگ جب ہم پارلیمنٹ کے تقدس کو اپنے ہاتھوں پامال کرتے ہیں، پھر ہم اس کا گلہ کس سے کرتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے بڑی دلچسپ ایک بات ہمیں یاد کروائی ہے کہ یہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے حذیفہ صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، یہ بالکل صحیح، ہمیں یاد ہے، ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے حذیفہ صاحب۔ جی میں گزارش کروں جی منى عالم صاحبہ، میرے منہ کے الفاظ انہوں نے چھین لیے، میں یہی بات انہیں ایز اے ریفرنس میرے بڑے بھائی نے کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ تحریک انصاف نے 122 دن میرے خیال سے غالباً اس سے بھی زیادہ اسمبلیوں سے غیر حاضر رہے، اپنے استعفے کھڑے ہو کر دیے، اس کے باوجود سپیکر نے ایکسیپٹ نہیں کیے، اور جب سپیکر نے اس کو ڈالا کہ میں ویریفیکیشن کی بنیاد پر اس کو روک رہا ہوں، اور بعد میں آ کر استعفے واپس لے لیے، آپ نے تنخواہیں بھی لیں، ہر چیز قبول کیا، تب تو سپیکر کی پاور موجود تھی۔ اگر اب سپیکر نے آزاد لوگوں کی طرف سے لکھے ہوئے خط کے بعد کہا
کہ چونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے, 5 8 10 لوگ نہیں ہیں, GUI کے ایم این ایز ملا لیں اور اچکزئی صاحب کو ملا لیں تو پھر بھی پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن بینچز ہیں, بڑا جو طبقہ ہے وہ آزاد طبقہ, آزاد اراکین پارلیمنٹ ہے, ان سے اس کی ویریفیکیشن کر لی جائے. تو آپ نے نیریٹو بنا دیا کہ جی اسپیکر حدود سے تجاوز کر رہا ہے, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ 77 ایئرز میں پہلی پارلیمنٹ اس کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, اور بغیر جو ہے اپوزیشن لیڈر کی اسمبلی چل رہی ہے. جان کے آپ نے سب سے زیادہ گالی دے دے کی پتا ہے کہ جس سے آپ کو یہ امید تھی, حکومت اسٹیبلشمنٹ کو سخت ٹف ٹائم کون دے سکتا ہے, آپ نے اسے نومینیٹ دیا. یہ نہیں دیکھا کہ میرے 76 لوگ جو ہیں میری جماعت کو مینڈیٹ دی ہے. اگر میں بار بار عوامی مینڈیٹ کی بات کرتا ہوں تو مینڈیٹ عوام نے تحریک انصاف کو دی ہے, تو پارلیمنٹ میں آپ جا کر اپوزیشن کریں. آپ نے نومینیٹ کر دیا اچکزئی کو, اگر اچکزئی کو مینڈیٹ ملنا ہوتا تو اچکزئی صاحب کے اپنے 100 MNAs ہوتے. ہم نے پھر بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا, لیکن دیکھیں آپ جس نیت سے جو کام کر رہے ہیں وہ نیت سامنے رکھی جاتی ہے. تو اصل بات یہی تو نہیں ہے حذیفہ صاحب کہ وہ چونکہ بہت بڑے کرٹک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور سسٹم کے, محمود اچکزئی, تو اصل بات کہیں یہی تو نہیں تھی. یہی مطلب اصل جو بات ہے نا, جو اپوزیشن والے لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے اس لیے ان کا نوٹیفیکیشن روکا تھا. دس از the actual reason. یہ بات نہیں, میں اس کا بات, آج میں آپ کو یہ بات کا جواب بھی دے دیتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہمارا یعنی اس ملک میں سب سے آسان کام ہے, آپ کسی کو بھی گالی دے دیں یا کسی پہ تنقید کر دیں. اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس کے جو لوگ ہیں, بیوروکریسی کے بیچارے رسپونڈ ہی نہیں کر سکتے. ہماری طرح سیاستدان تو نہیں ہے. اگر اداروں نے روکنا ہوتا یا اسٹیبلشمنٹ نے اچکزئی پہ کاٹا لگایا ہوا ہوتا تو جس فارم 47 کا آپ لوگ دم بھرتے ہیں, اس فارم 47 میں اچکزئی صاحب MNA کیوں بن گئے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اچکزئی صاحب جو نقطہ نظر لے کر آتے ہیں اس پہ بہت اختلاف ہے, مجھے اختلاف ہے. یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, لیکن بات یہ کہ ہر چیز میں آپ اداروں کو ملائن کرنا شروع کر دیں, یہ کوئی اچھی روایت ہوا. نہیں ہے. لیکن یہ اچھا, اسی وجہ سے حذیفہ صاحب ایک بات آ جاتی ہے نا, آپ لوگوں کی کیونکہ قربت کئی سالوں تک تھی اچکزئی صاحب سے. ہمارے پروگرام میں اچکزئی صاحب یہ بات فرما کے گئے اس سے پہلے کہ جی نواز شریف صاحب سے میرا ابھی بھی رابطہ ہے اور وہ بھی خوش نہیں ہے موجودہ سسٹم سے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس ملک میں ٹھیک حالت میں خستہ حال ہے. یہ اچکزئی صاحب نے ہمارے انٹرویو میں یہ والی بات کی تھی. تو خیر میں اس کا جواب آپ ضرور فرمائیے گا. شفیع جان صاحب آلسو جوائنز اس, سب ہمارے ساتھ ہیں, مشیر اطلاعات برائے خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف سے. شفیع جان صاحب خوش آمدید آپ کو. اور ابھی یہ ساری بات چل تو رہی ہے, لیکن یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ایک اہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کی طرف سے, آپ کی پارٹی کی طرف سے کئی لوگوں نے, حذیفہ صاحب بتا رہے تھے کہ کئی لوگوں نے اسپیکر کو جا کر کہا کہ یہ اچکزئی صاحب کہاں سے آ گئے, ہمیں بنا دیں اپوزیشن لیڈر. آپ کے اوپر اصل تنقید یہی تھی, وہ کہتے تھے آپ کی اپنی جماعت میں اتنے لوگ تھے تو اچکزئی صاحب کا انتخاب صرف آپ نے بغض معاویہ میں کیا ہے تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہے وہ اچھی چڑھائی کر پائیں. یہ آپ پہ ایک بہرحال الزام ہے, اس کا پہلے جواب فرمائیں. سب سے پہلے مونا صاحب آپ کا شکریہ. اور آپ کا شکریہ. کبھی آج تقریباً شام سے یہ 2-3 تھیوری سامنے آ رہی ہے. ایک یہ تھیوری جو آپ کہہ رہی ہے, ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے, ایک اسکول آف تھاٹ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے کال کر کے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا. دیکھیں یہ تو ہمارا ثواب دید ہے کہ ہم جس کو بھی نوٹیفیکیشن کے لیے جس کو بھی منتخب کرے, جس پہ بھی ہاتھ رکھے, عمران خان صاحب جس پہ ہاتھ رکھیں گے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. عمران خان صاحب کا فیصلہ ہی تحریک انصاف میں فائنل فیصلہ ہوتا